اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری نونو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاہ متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں اس صورت نوں میں جانا تھا جانان کے جان جہانا تھا اس صورت نوں میں جانا تھا جانان کے جان جگانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سید میر فرید اللہ گیلانی مدرسہ بڑاری کی زیر صدارت محفل تاجدار ختم نبوت جاری و ساری ہے اور چند گھڑیاں پہلے جناب شہزادہ محمد الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ گنبد خضرا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے علم و نور کی ترسیل ہم جاری ہے، گردن کو رکتی ہے
نہ رات کو رکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کا نزول بھی جاری ہے۔ لاکھوں کرسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ لاکھوں کرسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور من سے ہنگامہ محشر چیختا داشتام، سایہ صاحب بے سایہ بسر داشتام۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے یہ جگہ عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میآیت جنید و پائے مزید جا۔ حضرت میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، محمد صاحب کھڑی شریف والے، واہ کریم امت داوالی میرے شفاعت کردہ، جبرائیل جو ہے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ، میرا مرشد اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے اس محفل کے آخری مقرر کو یہاں اعزاز دوں۔ میں تمام ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس محفل کو، خوبصورت محفل کو، علمی روحانی نورانی محفل کو برپا کرنے میں دامے درے سکھنے قدرے اعانت کی اور اشتراک کیا۔ ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور بڑی عجیب بات ہے یہ بات کہ مجھے تمام احباب نے یہ کہا کہ ہمارا نام اس میں نہ آئے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ تو قابل قدر ہے ان کا مقام بھی اور ان کی یہ سوچ بھی۔ پروگرام کے آخر میں میں درخواست گزار ہوں مشہور و معروف عالم دین جناب شیخ عبدالحمید چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور اپنے روحانی نورانی اور عرفانی بیان سے اس محفل کو مزین فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين
المهديين وعلى مجددي دينه المتين الهازمين المتنبي القادياني فالقاطعين عن ملته الوتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک بآواز بلند معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ پروقار محفل حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاجدار ختم نبوت ہونے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کے دنوں کا بار بار ذکر کیجیے، اللہ کے دنوں کا بار بار ذکر کیجیے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر شب اللہ کی ہے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ کی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دنوں کا ذکر کیجئے اور بار بار ذکر کیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس دن کی نسبت اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہو جائے، دین کے کسی خاص واقعے سے ہو جائے، تو وہ دن دوسرے دنوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ اب عام دن نہیں، وہ ایام اللہ میں شامل ہے، وہ اللہ کا دن ہے، اور اس دن کی یاد کرنا تمہارے اوپر ضروری ہو۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، پتہ چلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی مبارک محفل میں مسرور ہو کر شریک ہیں۔
تو یہ دن جو ختم نبوت کے حوالے سے حضرت قبلہ عالم فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت امام المسلمین مامور من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی اس خدمت دین کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے جب آپ مرزا قادیانی کے مقابلے میں لاہور تشریف لے گئے. تو وہ دن ایام اللہ میں ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے اس دن اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی اور باطل کو پاش پاش کر دیا. تو اس دن کی یاد میں آج ہم حاضر ہیں اور حضرت قبلہ عالم کی ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ مقدس کا وہ خوبصورت پھول ہیں کہ جسے رشک گلشن پھول کہا جاتا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا. حضرت قبلہ عالم کی ذات پاک گلشن رسالت کا وہ مہکتا پھول ہے کہ جس نے خطہ کوٹوہار کی پہاڑیوں کو, گولڑے کے قصبے کو اس گلشن میں تبدیل کیا کہ اہل اسلام قیامت تک اپنے مشام جان کو معطر کرنے کے لیے گولڑے کا رخ کرتے ہیں. یہ آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی. حضرات گرامی, اس مبارک محفل کا انعقاد کا جو تائیدار ختم نبوت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یونٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے تحت انعقاد پذیر ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت وسیع ہے, لیکن دو بنیادی مقاصد میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میڈیا والوں تک بھی اس محفل کی اہمیت اور افادیت پہنچ جائے اور آپ لوگوں کو بھی علم ہو کہ اس محفل کے منعقد کرنے کا حقیقی مقصد کیا ہے. ایک یہ کہ ہماری نوجوان نسل جو جدید اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے دینی حوالے سے غافل ہے, عقائد کے حوالے سے انہیں کوئی خاص علم نہیں ہوتا, تو ان کو اس عقیدے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور فتنہ قادیانیت, تحریک مرزائیت, احمدی گروپ, ان کے مقاصد, ان کے بارے میں آشنا کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ قادیانیت کیا چیز ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں قرار دیا گیا ہے. کیونکہ آج تقریباً 112 سال گزر چکے ہیں, تو 112 سال میں بہت سارے حالات تبدیل ہو گئے, تو نئی نسل جو آ رہی ہے ان کو ان عواقب کا علم نہیں ہے. ان کو روشناس کرنے کے لیے اس محفل تاجدار ختم نبوت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے واقف ہو اور قادیانیت کے خطرناک فتنے سے بھی واقف ہو, تاکہ جب وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جائیں, عملی زندگی میں جائیں, تو کہیں ان کا دامن ایمان تار تار نہ ہو جائے, ان کا ایمان محفوظ رہے. ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قادیانیت یہ دائرہ اسلام سے خارج, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کسی مسلک, کسی مذہب, کسی جماعت کا نام نہیں ہے. قادیانیت اگر نام ہے تو محمد مصطفیٰ کی دشمنی کا نام ہے, صرف اور صرف مصطفیٰ کی دشمنی کا نام ہے. تو نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کرنا اس محفل کا پہلا بنیادی مقصد ہے. اور دوسرا مقصد جو فی زمانہ موجودہ حالات کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے, وہ یہ ہے کہ ملک اس وقت تشدد, دہشت گردی, فرقہ واریت, انتشار,
ان چیزوں کا شکار ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پر بلا تفریق مسلک سارے کے سارے اہل اسلام جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس محفل میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، کیونکہ اپنے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس پر ساری امت متفق ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی دنیا میں نہیں ہے۔ اس عقیدے پر ساری امت جمع ہو سکتی ہے۔ اتحاد امت اور وحدت المسلمین کا ایک خوبصورت منظر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس محفل تاجدار ختم نبوت کا دوسرا بنیادی اور اہمیت کا حامل مقصد یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر سارے کے سارے مسالک والے اکٹھے ہو جائیں، فروعی اختلافات مٹا دیں، اپنی سیاسی، معاشی، معاشرتی، نظریاتی دوسری جو تفاوت ہیں، تفریقیں ہیں، ان کو پس پشت رکھ کر صرف اور صرف مصطفیٰ کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے جھنڈے کے نیچے آئے۔ یہ اس کانفرنس کا دوسرا اہم مقصد ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ میرا موضوع ہے تحریک قادیانیت کا پس منظر اور اس میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کا قائدانہ کردار۔ مجھ سے پہلے جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ قادیانیت کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے خود پروان چڑھایا۔ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور اس نے ملت اسلامیہ کو خراب کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پہ وار کیا۔ یاد رکھیں دین اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا ستون ہے محمد الرسول اللہ۔ ان دو ستونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قائم فرمایا۔ اب جو اسلام مخالف قوتیں تھیں، انہوں نے جب بھی ٹارگٹ بنانا تھا انہی دو ستونوں کو بنانا تھا، کیونکہ کوئی بھی عمارت ہو اس عمارت کا قیام ستون پر ہوتا ہے۔ جب پلر مضبوط ہوگا تو اس کی چھت مضبوط ہوگی۔ جب کوئی کسی عمارت کو گرانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس عمارت کو سہارا دینے والے ستونوں کو سب سے پہلے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی طاغوتی قوتوں نے اسلام پر حملہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے انہی دو ستونوں کو نشانہ بنایا تاکہ یہ ستون کٹ جائیں گے تو عمارت اسلام جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ پہلا ستون تھا توحید کا، دوسرا ستون رسالت مصطفیٰ کا۔ سارے نبی کسی محدود وقت کے لیے نبی بن کے آئے، محدود امت کے لیے نبی بن کے آئے، محدود علاقے کے لیے نبی بن کے آئے۔ یاد رکھیں یہ تین باتیں، جو بھی نبی دنیا میں آیا اس کی امت بھی محدود تھی، اس کا وقت بھی اس دنیا میں محدود تھا، اس کا علاقہ بھی محدود تھا، لیکن جب ہمارے آقا و مولا اس دنیا میں تشریف لائے، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تو محدود لوگوں کے لیے نہیں، کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے تو جو ہے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی رسالت بھی لامحدود، آپ کا علاقہ بھی لامحدود، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محمد مصطفیٰ کی نبوت قائم ہے۔ اور کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کی نبوت قائم، علاقہ پوری روئے زمین حضور کی نبوت میں شامل، اور وقت بھی محدود نہیں، لامحدود، قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ تو محدود علاقہ بھی نہیں، محدود وقت بھی نہیں، محدود امت بھی نہیں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی بن کے آئے تو رسالت کا جو دوسرا ستون تھا اس کو گرانا بھی بنیادی مقصد تھا۔ تو جو توحید کا عقیدہ تھا،
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا راسخ کر دیا، اس انداز سے پوری دنیا میں اس عقیدے کا پرچار ہو گیا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا مجھے اب یہ خوف نہیں رہا کہ تمہاری جبینیں کسی غیر کے سامنے جھکیں۔ مشرک ہو گئے، خوف نہیں ہے، فرمایا نہیں جھکیں گی۔ عقیدہ توحید سرکار نے جو راسخ کیا کہ وہ گردنیں جو 360 بتوں کے سامنے جھکی کرتی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی چشم عنایت سے ایک خدا کے سامنے جھکنے والی۔ تو عقیدہ توحید پہ وار کرنا یہ باطل قوتوں کے لیے آسان نہ تھا۔ انسان کو سرکار نے بتا دیا کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، مناظر فطرت عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے رب ذوالجلال نے پیدا فرمائے۔ تو عقیدہ توحید یہ محفوظ اور مسئول تھا، خطرہ تھا تو عقیدہ رسالت کے متعلق سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے کذاب دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا کان کھول کے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا۔ سرکار نے فرمایا اے علی بدر میں بھی تو ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، خیبر میں بھی ساتھ، ہر جگہ پر حیدری جوہر تو دکھاتا رہا، لیکن غزوہ تبوک میں تو ساتھ نہیں جائے گا، تو اہل مدینہ کے پاس رہ جائے گا۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں تو جان سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد میرا پسندیدہ عمل ہے، آپ مجھے ان بوڑھوں بچوں عورتوں کے پاس چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، میں تو میدان جنگ میں خوش رہتا ہوں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما کرتا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا ہے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا میرا رشتہ وہ ہو جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تو ان کی قوم کو سنبھالنے والے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، فرمایا تیرا میرا رشتہ وہ ہے جو ہارون اور موسیٰ آپس میں بھائی بھی تھے، دونوں اللہ کے نبی بھی تھے، ایک اگر نہ ہوتا تو دوسرا پیچھے متعین ہوتا۔ فرمایا علی تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا رشتہ وہ ہو جو ہارون اور موسیٰ کا تھا؟ اب سوال پیدا ہو سکتا تھا ذہن میں کہ کیا حضرت علی بھی منصب نبوت پر ہیں؟ سرکار نے فوراً ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں علی باقی معاملات میں تو ہارون کی طرح ہے، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ میں کہتا ہوں جب مولا علی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد منصب نبوت پہ فائز نہیں ہو سکتے تو کائنات میں کوئی ماں ایسا بچہ جان ہی نہیں سکتی جو قیامت تک نبی بن سکتے۔ جب علی جو مرتضیٰ منصب نبوت پہ نہیں، تجھے سرکار نے فرمایا میرے بعد دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا یہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ انہی جھوٹے نبیوں کا سلسلہ سرکار کے دور سے شروع ہوا اور پھر چلتا چلتا 1857 کے بعد جب مسلمان نظریاتی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر ہر لحاظ سے کمزور ہو گئے، وہ مسلمان جنہوں نے ہزاروں سال ہندوستان پر صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی اور پھر محکوم ہو گئے، تو ان کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی، ان پر ملازمتوں کے ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہم مسلمانوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی، تو ایسے میں انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمان ہر لحاظ سے ختم ہو چکے ہیں، اب اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا کھڑا ہو جائے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو مسلمانوں کی جو رہی سہی حالت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا رشتہ مکہ اور مدینہ سے ٹوٹ کر قادیان سے جوڑ دیا جائے، تو پھر
ان کی نظروں میں قادیان کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ رپورٹ تیار کرنے کے بعد علامہ اقبال نے جس طرح فرمایا کہ ابلیس نے مجلس شورا کی اور اس مجلس شورا میں وہ نتیجے پر یہ پہنچے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ کہ مسلمان بھوکا ہو، ناچار ہو، جتنا گیا گزرا ہو، اعمال کے لحاظ سے جتنا کمزور ہو جائے، لیکن ایک بات ہے کہ جب اس کے نبی کی عزت اور ناموس کی باری آتی ہے تو وہی فاقے کا مارا ہوا مسلمان کوہ حمالیہ کی طرح ڈٹ جاتا ہے، وہ کفر کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی عزت پر سودا بازی نہیں کر سکتا۔ مایا اس کو انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ فیصلہ کیا گیا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کو محمد مصطفیٰ کے عشق سے خالی کر دو، اس کی نسبت عشق ختم کر دو۔ تو جب عشق ختم ہو جائے گا تو یہ پھر کیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ وہی مسلمان جو پہلے ہماریہ بن کے وہ 313 تھے، لیکن عشق مصطفیٰ کی بدولت بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرا کر ابو جہل کو فنا کر دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت تھا۔ تو کہتے ہیں جب عشق ختم ہو جائے گا تو راہ کا ڈھیر بن جائے گا، تمہیں لاکھوں مسلمان نظر آئیں گے لیکن ایک پھونک مارو گے تو وہ راہ کا ڈھیر اڑ جائے گا۔ انہوں نے اس نتیجے کو عکس کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پروان چڑھایا۔ یہ مختصر پس منظر سمجھنے کے بعد اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ایک ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت دعوے کی تیاری کی، یہ بہت تاریخی حقیقت ہے، حضرت کی سوانح حیات مہر منیر کے اندر پوری اس کی تفصیل موجود ہے، وہ بھی پڑھیں۔ آغا شورش کاشمیری کی کتاب ہے تحریک ختم نبوت، اس کو پڑھیں۔ اس طریقے سے ائمہ تلبیس ایک کتاب ہے جس میں سرکار کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک مرزا قادیانی تک جتنے جھوٹے نبی آ چکے ہیں سب کی تفاصیل موجود ہیں۔ ائمہ تلبیس ابو القاسم رفیق دلاوری کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوے کی بنیاد جس پر رکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر یہ ایک بات آپ نے یاد کر لی تو پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قادیانی آپ کے ایمان میں شک کے بیج نہیں بو سکتا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ میرے تمام دعووں کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اگر میں اس دعوے میں سچا میرے سارے دعوے سچے، اگر میں اس دعوے میں جھوٹا میرے سارے دعوے جھوٹے۔ جبکہ اہل اسلام کا سرکار کے دور سے لے کر آج تک اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یاد رہے گا بھائی، یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نے فرمایا وما قتلوا ہو وما صلبوا ہو، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پر، اور قرب قیامت میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں کہتے ہیں حیات مسیح علیہ السلام، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ حیات مسیح۔ تو ہمارا عقیدہ حیات مسیح کا ہے، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوے کی بنیاد رکھی وفات مسیح پر، کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو علماء اسلام نے سوال کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث میں
قرآن میں واپس آنے کا ذکر ہے کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تو مرزا قادیانی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی خصوصیات والا کوئی شخص دنیا میں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی خصوصیات کا حامل میں ہوں، گویا میں ہی عیسیٰ ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے۔ یہ اس کے دعوے کی بنیاد ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے قرآن کی آیات میں تعویل کی، حدیث میں تعویل کی، من مانی باتیں وہ اخذ کر کے بیان کرتا، علماء کے قدم لڑکھڑا گئے، بڑے بڑے مشائخ ٹہل گئے کہ اب مرزے کی تعویل کا جواب کیا دیا جائے۔ میں آپ کو کہوں کہ مرزا کی تعویل کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی بیان کرے تو اور بات ہے۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرور العزیز ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں موجود تھا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل دکھائی اور اشارہ کر کے فرمایا یہ شخص تعویل کی قینچی سے میری احادیث کو کتر رہا ہے۔ یعنی سرکار نے تعویل کی کینچی فرما کر کینچی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ مرزا میری احادیث کے اندر یوں تعویل کر رہا ہے جس طرح کینچی قدر کے رکھ دیتی ہے کسی چیز کو۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کینچی کسی چیز کا حال کیا کرتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مہر علی تم ابھی خاموش بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک نے، ہر مکتب فکر نے، ان کے اکابرین نے اپنا دینی فریضہ سر انجام دیا۔ قادیانیت کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، ان کا حق بھی بنتا تھا، فرض بھی بنتا تھا، انہوں نے اپنے اس فرض کو نبھایا۔ لیکن جو بھی قادیانی کے مقابلے میں آیا وہ خود آیا ہے، مہر علی خود نہیں آئے، مصطفیٰ نے بھیجے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تو نے جانا ہے تو آپ مامور من الرسول ہو کر آئے۔ تو جس کو سرکار نے خود فرمایا اس کی پیٹھ پر ہاتھ مصطفیٰ کا تھا۔ حضرت تشریف لائے، حضرت نے سب سے پہلے کتاب تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات، علماء، مشائخ، سیاسی حضرات سارے موجود ہیں، سارے اہل اسلام آپ بھی موجود ہیں، یاد رکھیں حیات مسیح کے موضوع پر قرآن میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں، تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے اسلامک لٹریچر میں دلائل موجود تھے، عقیدہ موجود تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کوئی مستقل کتاب اس وقت تک موجود نہیں تھی، کیونکہ کبھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ جب مسئلہ اختلافی ہی نہیں بنا تو کوئی کتاب بھی موجود نہیں تھی۔ مرزے نے مسلمانوں کی اس حقیقت کا فائدہ اٹھایا تو اس وقت حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرور العزیز کی ذات پاک، آپ پہلی شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی جنہوں نے حیات مسیح پر سب سے پہلے تاریخ اسلام کی پہلی کتاب رکھی اور اس کا نام رکھا شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ وہ ہدایت کا سورج ہے کہ اگر کوئی اس سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے۔ یہ پہلی کتاب آئی اور اس کتاب کے اندر آپ نے تمام دلائل کو یوں اکٹھا فرمایا۔ آج 112 سال گزر چکے ہیں، میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی حیات پر بعد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی 112 سال میں، آگے بھی لکھی جاتی رہیں گی، لیکن جان رکھیں 112 سال گزر چکے ہیں، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے محققین آئے، لیکن انہوں نے جو بھی دلیل لکھی ہے وہ دلیل شمس الہدایہ سے لکھی ہے، نئی دلیل کسی کو نہیں ملی۔ یہ شان ہے مولا علی کے اس فرزند مہر علی کی کہ جسے رب ذوالجلال نے شان یہ عطا فرمائی کہ جب کتاب لکھنے بیٹھے تو پورے اسلامک لٹریچر میں جہاں بھی کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق دلیل موجود تھی اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ یہ اس بات ہے، یہ کتاب جب
چھپ کے پورے بر صغیر میں آئی، بر صغیر میں چھپی، تہلکہ مچ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنی نبوت ڈولتی ہی نظر آئی۔ اس نے سوچا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے تو تمام دعووں کی بنیاد یہ وفات مسیح تھا۔ تو اس موضوع پر اگر یہ کتاب حیات مسیح پر آ گئی ہے اور اس کا جواب نہ لکھا گیا تو ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں جب ساری معلومات اکٹھی کی تو اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ پورے بر صغیر کے اندر اگر یہ ایک شخص میرے قابو میں آ جائے تو پھر سارے کے سارے میرے قابو میں آ جائیں گے۔ تو اس نے حضرت قبلہ عالم کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ 25 اگست سن 1900، پورا سن 1900، آج سے 112 سال پہلے یہ دن مقرر ہوا لاہور کی بادشاہی مسجد میں۔ حضرت تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں 3 دن مرزا غلام احمد قادیانی کا انتظار کیا، لیکن وہ جھوٹا نبی اپنے قادیان سے باہر نہیں نکلا، نہیں آیا۔ حضرت انتظار کرتے رہے۔ 27 اگست کو بادشاہی مسجد میں اہل اسلام کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں اہل تشیع، اہل حدیث اور دوسرے تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولانا عبدالجبار غزنوی جیسے لوگ موجود تھے، محمد حسین بٹالوی جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ اس پلیٹ فارم پہ تمام امت مسلمہ متفق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدہ پر ہم سارے اکٹھے ہیں، اور پورے تمام مکاتب فکر کی اس نمائندگی نے، ان علماء نے، اس جماعت نے حضرت قبلہ عالم کو متفقہ طور پر اس محاذ پر اپنا قائد منتخب کیا۔ آپ قائد بنے، لوگوں نے تقریریں کی، جلسہ تھا بادشاہی مسجد میں، لاکھوں کا مجمع، جلسہ ہوا، سارے لوگ قادیانیت کے خلاف تقریریں کرتے رہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے۔ بعد میں جب جلسہ ختم ہوا، حضرت قبلہ عالم نے دعا کرائی، سارے علماء اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں آ کے مبارکبادیں دینے لگے۔ حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ جب سب نے اپنی طرف سے مبارکبادیں پیش کی، میرے قبلہ عالم کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ مبارکبادیں وصول کرنے کے لیے گودرا سے لاہور نہیں آیا تھا، میں یہاں پر مرزے کو شکست دینے نہیں آیا تھا۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو شکست دے کر اپنے نفس کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ فرمایا میں تو اتنے بڑے علماء، اتنے مشائخ، اتنے اہل اسلام کا جمع غفیر لے کر آیا تھا کہ اگر مرزا قادیانی آ جائے گا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم میں سے جس کی دعا تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اس کی دعا کے صدقے ہمارے اس بھائی کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا میں تو اس کی بخشش کا سامان لے کر آیا تھا، لیکن وہ بدبخت تھا، آیا نہیں ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیت، یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ کار کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ رضائے الہی کی خاطر کیا، نفس کی تسکین کی خاطر نہیں۔ مایا ہم صرف اس وجہ سے آئے تھے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ اولیاء کرام، یہ امت مسلمہ کے بزرگان یہ اس مرتبے پہ ہوتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو آتا ہے تو بدبخت ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو خوشبخت ہو کے جاتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں، فرمایا لوگ نظر بد کو مانتے ہیں، اور جتنے بیٹھے ہیں کسی سے پوچھو بھئی بد نظر اثر کرتی ہے، کہے گا ہاں بھئی نظر لگتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، مرنے تک چلا جاتا ہے، تباہار ہو جاتا ہے۔ بد نظر کا کسی سے پوچھیں بھئی نظر بد لگتی ہے، ہر شخص سرکار کی حدیث پاک ہے ان العین تدخل الرجل القبر، فرمایا بری نگاہ انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، والجمل القدر، اور اونٹ آ رہا ہو کسی کی نظر لگ جائے تو اونٹ کا گوشت ہانڈی میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، نخبۃ الفکر کے اندر موجود ہے۔ یعنی بد نظر پر سارے یقین
کرتے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بد نظر کی اثر کو تو سب مانتے ہیں لیکن اچھی نظر کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ولی کی نگاہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بدکار شخص کی نگاہ اتنا اثر کر سکتی ہے کہ بندے کو موت تک پہنچا دے تو فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر کو بھی رب ذوالجلال یہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ یجعل الکافر مسلما. اگر اللہ کے ولی کی نظر کسی کافر پہ پڑ جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے. والجاہل عالما, کسی جاہل پہ ولی کی نظر پڑ جائے تو وہ عالم بن جاتا ہے. فرمایا بل فاسق صالحا, کسی گناہگار پہ ولی کی نظر پڑ جائے وہ نیکوکار بن جاتا ہے. فرمایا بل قلب انسان, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کتے کے اوپر ولی کی نظر بن جائے وہ انسان بن جائے کرتا ہے. ہمارا یہ اللہ کے ولی کی نظر ہے. حضرت نے اس نظر کو لے کر وہاں پر آپ تشریف لے گئے. مرزا غلام احمد قادیانی نہ آیا, پھر اس نے ایک کتاب اعجاز المسیح لکھی, پھر اس نے اپنے ایک مرید سے کتاب شمس بازغہ لکھوائی. ان دونوں کتابوں کے جواب میں حضرت قبلہ عالم نے شوہا پاک کتاب سیف چشتیائی تحریر فرمایا. نام رکھا سیف چشتیائی, چشتیوں کی تلوار, کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. اس نے کہا اس وقت اس پورے نیلے آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے سامنے آنے کی جرات کر سکے, دم مار سکے. اس نے کہا تم میں سے بڑے بڑے اپنے آپ کو چشتی, قادری, مشائخ, چہا گوئن کیا کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں. کہنے لگا تم میں دم ہے تو میرے سامنے آؤ. حضرت قبلہ عالم نے اپنی کتاب کا نام بھی سیف چشتیائی رکھا کہ تو نے سلاسل طریقت والوں کو پکارا ہے تو دیکھ اب چشتیوں کی تلوار تیرا کلہ کما کس طریقے سے کرتی ہے. حضرات گرامی, حضرت قبلہ عالم کی وہ کتاب آج تک محتاج جواب ہے. 112 سال کا عرصہ گزر گیا, قادیانی اس کے جواب دینے پر قادر نہیں دے سکے جواب, کیونکہ اس کے ایک ایک حرف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت شامل ہے. ایک ایک لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے بیان کے لیے خلوص دل سے لکھا گیا ہے. اور سیف چشتیائی آج بھی موجود ہے. کوئی بھی قادیانی اس کے جواب دینے پر قادر ہی نہیں ہوا. میں آخری بات کرنا چاہوں گا. مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عادت تھی, وہ پیشن گوئیاں کرتا تھا کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یوں ہوگا. ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. پیش گوئی کہتے ہیں کسی بات کے بارے میں قبل از وقت بتا دینا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا, اسے پیشن گوئی کہتے ہیں. وہ پیشن گوئیاں کرتا تھا, لیکن جو رب ذوالجلال کے سچے بندے ہوتے ہیں اللہ کریم ان کی مدد فرماتا ہے, ان کی پیشن گوئیوں کو رب ذوالجلال سچا فرماتا ہے. لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں رب ذوالجلال ان کی پیش گوئیوں کو جھوٹا کرتا ہے تاکہ عوام ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشن گوئیاں کی, لیکن ہمارے حضرت نے ساری زندگی میں ایک پیشن گوئی. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ آخری نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے اور جس کو تائید حاصل نہیں ہوتی اس میں فرق کیا ہے. کیوں کہ جو منصب نبوت ہے, ایک ضابطہ یاد رکھیں, منصب نبوت درجہ الوہیت کا اس بات کرتا ہے. نبی کا منصب جب ثابت ہوتا ہے تو حقیقت میں توحید ثابت ہوتا ہے. منصب نبوت توحید کو ثابت کرتا ہے اور منصب ولایت منصب نبوت کو ثابت کرتا ہے. ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کے ضمن میں آتی ہے اور نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. نبی کا معجزہ حقیقت میں رب کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر کرتا ہے. تو منصب نبوت منصب توحید
مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ تفسیری مقابلہ ہوگا کہ آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں، میں بھی عربی میں تفسیر لکھوں گا، تو جو جیت جائے گا وہ سچا ہوگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا عربی میں تفسیر لکھنا نبوت کی دلیل نہیں ہے، ہاں اس مقابلے میں آ جاؤ کہ کاغذ اور قلم تم بھی رکھ دو، کاغذ اور قلم میں بھی رکھتا ہوں، میں قلم سے کہوں گا محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو تحریر کرے، تو قلم کو کہ تیری نبوت کو لکھے، جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ مرزا گھبرا گیا، بعد میں مرزے کے چاند مرید آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک لولے لنگڑے کے لیے پیر صاحب دعا کریں، ایک لولے لنگڑے کے لیے مرزا صاحب دعا کریں گے، جس کی دعا فوراً قبول ہوئی وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی آپ نے ارشاد فرمایا مرزا صاحب سے جا کر کہو آئے صحیح ایک مرتبہ قادیان سے نکل کر لاہور میں آ، لولو لنگڑوں کی بات چھوڑ، اگر مردے زندہ کرنے ہیں تب بھی میرے علی حاضر۔ یہ دعویٰ کس پر تھا؟ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ دعویٰ بہت بڑا تھا، آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خود نہیں کیا، فرمایا میں نے رسول اللہ کی محبت میں حضور کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے، اگر میں اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتا رب ذوالجلال غصہ میں کو بھی ہوا۔ وجہ کیا تھی کہ منصب ولایت منصب نبوت کو ثابت کرتا ہے، اور منصب نبوت جو ہوتا ہے وہ توحید کو ثابت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور کی ہتھیلی پاک میں حضور تشریف فرما ہے اور ابو جہل آتا ہے، اپنی ہاتھ میں کنکریاں لے کر آتا ہے، حضور سے پوچھتا ہے بتائیں آپ کہ میری اس ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا جو اس میں موجود ہیں وہ خود بول پڑیں؟ تو آپ نے سنے ہوئے باقی ہیں کہ وہ کنکریاں خود بخود اندر سے لا الہ الا اللہ بولیں، دیکھا مصطفیٰ کو ہے پڑھتی لا الہ الا اللہ، جو آتا سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھتا لیکن زبان پہ آتا لا الہ الا اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ منصب نبوت حقیقت میں عقیدہ توحید کو ثابت کرتا ہے اور منصب ولایت منصب نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ تو مرزا قادیانی جو بھی پیش گوئی کرتا تھا رب اسے غلط فرماتا تھا۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم نے ایک ہی پیشن گوئی کی ہے، اور آپ یاد رکھیں سیف چشتیائی اٹھا کے دیکھیں، حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مرزا صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں معاذ اللہ، اور وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جو آنا تھا وہ میں بن کر عیسیٰ آ گیا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے یہاں پر رہیں گے، رہنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے بخاری کی، سرکار نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ حاضری دیں، عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ حاضری دیں گے اور سرکار کی قبر مبارک پر حاضر ہوں گے۔ حدیث شریف میں الفاظ جو ہیں وہ ہیں لَيَقِفَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي، حضور نے ارشاد فرمایا ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ حاضر ہوں۔ لَيَقِفَنَّ علماء موجود ہیں، مؤکد ہے، نون سکیلہ بھی لگا ہے، لام تاکید بھی لگا ہے، شک و شبہ کی گنجائش سے بالا تر لَيَقِفَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي، ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آئیں گے۔ وَلَيُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ، حضور نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے قبر پہ آ کے کھڑے ہوں گے اور ضرور بھی ضرور میری خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ بخاری کی حدیث لَيُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور مجھے سلام کریں گے، وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، وہ سلام کریں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ضرور بھی ضرور ان کے سلام کا جواب عطا کروں۔ یہ حدیث یاد رکھنا، یہ حدیث حضرت نے شیخ چشتیائی میں لکھی، فرمایا دیکھو اس حدیث میں حضور فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ضرور بھی ضرور میری قبر پہ حاضر ہوں گے، اور میری قبر پہ حاضر ہونے کے بعد ضرور بھی ضرور مجھے سلام کریں گے اور میں ضرور بھی ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے حضرت قبلہ عالم آگے جو الفاظ
یہ الفاظ یاد رکھیں. ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہونے، سلام کرنے اور سلام کے جواب پانے کی نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. قادیانی کو یہ نعمت کبھی نصیب نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ شریف حاضری دے، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، روضہ شریف پہ حاضر ہو، سلام کرے اور سلام کا جواب پائے. اس وقت لوگ حج پہ بھی جاتے تھے، برطانیہ حکومت اس کی پشت پہ تھی. اگر وہ ظاہری طور پر چاہتا، اس کے درجہ امکان کے اندر تھا کہ وہ حکومت انگریز کو کہتا کہ مجھے پہنچاؤ مدینے میں تاکہ میں پیر صاحب کی اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کر سکوں. لیکن اس پیشن گوئی کے آنے کے بعد 6 سال تک مرزا زندہ رہا، لیکن اسے مدینہ شریف حاضر ہونے کی سعادت نصیب نہیں. یہ ہے گفتۂ او گفتۂ اللہ عمر، گرچہ از حلقوم عبداللہ عمر. مولانا روم فرماتے ہیں ولی کا منہ حقیقت میں ظاہری طور پر تو اللہ کے بندے کے منہ سے بات نکل رہی ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اس کو اپنی بات بناتی ہے. اس پیشن گوئی کے الفاظ پہ غور کریں. حضرت نے فرمایا ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں. اس ہم پہ آپ تھوڑی سی آخری بات میں کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے. آپ سب کی محبت کو سلام. میں اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں 2 حیثیتوں سے. ایک حیثیت سے میں گولڑا شریف سے آیا ہوں تو مہمان بن کے آیا، اور ایک حیثیت سے کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کا باسی ہوں تو میں میزبان ہوں. میں حضرت کو بطور میزبان خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو بطور مہمان مبارکباد دیتا ہوں. رب ذوالجلال نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کی ترویج کے لیے آپ نے اتنی خوبصورت محفل بنائی، اتنی خوبصورت محفل سجائی. سارے حضرات، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے، چاہے ان کا تعلق دوسرے شعبہ جات سے ہے، جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ مصطفیٰ کے غلام کی حیثیت سے حاضر ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں لفظ ہم کی بات کرتا ہوں. جب کوئی ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں. جب بہت سارے لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن حضرت میرلی شاہ صاحب جب کتاب لکھ رہے تھے، یہ بات لکھ رہے تھے تو آپ اکیلے بیٹھے تھے، آپ تھے، لیکن آپ نے لکھا ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا میں یہ پیشن گوئی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں. اب ہم کلمہ فخر سمجھا جائے گا. کوئی شخص اپنے آپ کو ہم کہے کہ ہم بڑی چیز ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ تکبر کر رہا ہے. جس طرح مفسرین نے لکھا کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو جب ایک ہے تو قرآن میں بعض مقامات میں وہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرمایا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا. ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے محبوب تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. تو مفسرین فرماتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ایک ہونے کے باوجود اپنے لیے جمع متکلم کا جب ضمیر ذکر فرماتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی پوری شان کبریائی کا مظاہرہ فرماتا ہے، اپنی پوری شان کے ساتھ اظہار فرماتا ہے کہ ہم جو ہم کہلانے کے مستحق ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم میں فخر ہے، لیکن وہ مہر علی جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اٹھی کتھے جاڑیاں، تو وہ کلمہ فخر کے طور پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مہر علی جو یہ کہے مہر علی تو کون بیچارہ نبٹ لاشے تے اوگن ہارا، جو اپنے آپ کو نبٹ لاشے کہے، اوگن ہار کہے، بیچارہ کہے، وہ فخر کے طور پر ہم کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں. تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اعلیٰ نے یہ ہم کس وجہ سے فرمایا؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور بات کروں گا. حضرت نے یہ ہم کیوں فرمایا؟
حضرت نے تفسیر بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. وہاں پر آپ نے ایک بات بیان فرمائی, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نے یہاں پر ہم کیوں فرمایا. یہ نہیں فرمایا میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں, ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ایاک نعبد میں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عبادت اس کی کر رہا ہے, تو اسے کہنا چاہیے ایاک اعبد, اے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں. لیکن بندہ کہتا ہے ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم کیوں کہا گیا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے یہ ایاک نعبد کا حکم اس وجہ سے دیا کہ تم اپنی اکیلی عبادت میری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں. اے بندو, تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں کہ تم علیحدہ علیحدہ اپنی عبادت کر کے میری بارگاہ میں پیش کرو. تمہاری عبادتوں کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا تم کہو ایاک نعبد, اے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور اس میں نجت یہ ہے کہ تم اپنی عبادت کو ملائکہ مقربین, رب ذوالجلال کے مقبول بندوں اور حضرت محمد مصطفیٰ کی عبادت کے ساتھ ملا کر اپنی عبادت کو میری بارگاہ میں پیش کرو, اکیلی عبادت نہیں. اور فرمایا شریعت کا فقہی مسئلہ ہے کہ جب بہت ساری چیزیں ملا کر, یہ مسئلہ سمجھ لیں, حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ایاک نعبد. 5, 7, 8, 10 تھان کپڑوں کے مثلاً ملا کر اکٹھے کسی نے کسی کے اوپر کیے فروغ, 5, 10 تھان کپڑوں کے یا کوئی چیز اکٹھی ملا کر کسی نے فروخت کیے. جب اس نے خرید لیے, خرید لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں کچھ کپڑے جو تھان ہیں وہ خراب ہیں اور کچھ صحیح ہیں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں فقہ کا قاعدہ یہ ہے, اصولی قاعدہ یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اسے 2 اختیار ہیں. ایک یہ کہ یا تو سارے کی ساری چیزیں واپس کر دو یا سارے کا سارا خرید دو. یہ قاعدہ سمجھیں بھائی, یا سارے کا سارے کپڑے جو ہیں ورنہ کوئی بھی چیز ہے اکٹھی ملا کے خریدی, ان میں سے بعض خراب نکل آئیں, یا ساری اکٹھی ملا کر خرید لے یا اکٹھی واپس کر دے, سودا چھوڑ دے. یہ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے جو صحیح چیزیں ہیں وہ خرید لے اور جو گندی چیزیں نکلی, ردی چیزیں نکلی وہ واپس کر دے. فرمایا شریعت نے اسے اختیار نہیں دیا خریدنے والے کو. خریدنے والے کو 2 اختیار ہیں, یا تو ساری خرید لے یا ساری واپس کر دے. فرمایا جب رب نے دنیا کے اندر یہ قاعدہ مقرر کیا ہے, یہ کلیہ مقرر کیا, فقہ کا یہ اصول متعارف کرایا, تو جو شریعت دنیا میں بندوں پر نازل کی وہی قاعدہ اپنے ہاں بھی رکھا ہے کہ جب تم بندے اپنی عبادت کو ملائکہ کی عبادت کے ساتھ, اپنی عبادت کو رب کے مقبول بندوں کی عبادت کے ساتھ, تم اپنی عبادت کو انبیاء کرام کی عبادت کے ساتھ, تم اپنی عبادت کو محمد مصطفیٰ کی عبادت کے ساتھ ملا کر رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے, تو رب کے پاس بھی آپشن 2 ہوں گے, یا تو ساری عبادتوں کو ٹھکرا دے یا ساری عبادتوں کو قبول کر لے. یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے محبوب بندوں کی عبادتوں کو قبول کر لے اور ہماری ردی عبادت کو ٹھکرا دے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. جب تم کہو گے ایاک نعبد, اے مالک ہم اپنی عبادت کو جو ردی ہے تیرے محبوب بندوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی عبادت کو قبول کر رہی ہے, اس کے صدقے تمہاری عبادت کو بھی قبول کر رہی ہے. یہ ہے ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو جو حضرت نے فرمایا نا ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں, وہاں بھی یہی ہم ہے. حضرت قبلہ عالم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں, مالک یہ میرے علی تو بیچارہ ہے, یہ تیرا گنہگار بندہ ہے, یہ تو کبھی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر مرزا قادیانی کا رد مقصود ہے. آج میں اپنی بات کو محمد مصطفیٰ کی بات کے ساتھ ملا کر مالک پہلے کہہ رہا ہوں, ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ بات میرے علی اکیلا نہیں کر سکتا. اس بات میں ہند الولی بھی شامل ہے, اس بات میں غوث جلی بھی شامل ہے, مالک اس بات میں مولا علی بھی شامل ہے, اس بات میں تیرا نبی بھی شامل ہے. میں اپنی بات کو تیرے محبوب کی بات کے ساتھ ملا کر یہ کہہ رہا ہوں, ہم
قادیانی کہلاتے ہوئے مدینہ میں داخل نہیں ہوئی۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ مولوی اپنی بات منواتا ہے اور صوفی اپنی ذات منواتا ہے۔ مولوی اپنی بات منواتا ہے، صوفی اپنی ذات منواتا ہے۔ قبلہ عالم پیر مہدی شاہ، تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری شان اور جرأت کو سلام کہ تو نے اپنی بات کو مصطفیٰ کی بات میں فنا کیا، اپنی ذات کو مصطفیٰ کی ذات میں فنا کیا، اور رب ذوالجلال نے تیری بات بھی منوا دی، تیری ذات بھی منوا دی۔ حضرات کرامی، یہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے جو دین کی اساس ہے، محکم اساس، محکم بنیاد ہے۔ اسی پر پوری کائنات کی بقا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے وہ نبی بن کر دنیا میں نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ منصب نبوت ان کا ختم نہیں ہوا، منصب نبوت باقی ہے، لیکن دنیا میں دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو وہ حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے، دین عیسوی کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر قیامت کے دن رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے تمام حضرات، مشائخ کرام، سادات کرام، علماء کرام، لیڈران نظام، جتنے بھی شعبہ جات، دنیاوی شعبہ جات سے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے جو بھی یہاں پر موجود ہیں، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دینی حمیت کے لیے، اپنے دینی جذبے کے اظہار کے لیے، اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے اس محفل میں شرکت کروائی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ پیغام لے کر آپ نوجوان نسل تک پہنچائیں گے، اور آئندہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اس دھرتی پر جب یہ محفل منعقد ہوگی تو اس سے زیادہ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوں گے۔ حضرت قبلہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی مقدس اللہ العالی نے گولویہ شریف میں انٹرنیشنل لیول پر تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس کے معاونین میں شامل ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جینا مرنا سب کچھ قربان کرنا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے، اور امت نے اس عقیدے پر اپنی جانیں بھی قربان کی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ اس انٹرنیشنل تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کے معاونین میں شامل ہو کر اس عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد حضرات موجود ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو جو کافر قرار دے دیا گیا ہے تو وقتی طور پر وہ خطرہ ہم سے ٹل گیا ہے، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ خدا نخواستہ وہ فتنہ اللہ نہ کرے ہمارے سر پر دوبارہ مسلط ہو جائے تو پھر نہ ہمارے علماء اس وقت جان بچا سکیں گے اور عوام کا تو حال ہی نہیں۔ تو قبل از وقت تیاری اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، جدید تعلیم حاصل کرنے والے بچے جو ظاہری طور پر اس مسئلے سے ناواقف ہیں، بعض اوقات جب ہم اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں، بڑے شہروں میں بات کرتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قادیانیت ہے کیا چیز۔ وہ قادیانیت کو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں جیسا ایک فرقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ قادیانیت رسول اللہ کی دشمنی کا نام ہے، اور وہ اس دین سے خارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بہر ملکوں میں وہ اپنے آپ کو ایز اے مسلمان متعارف کروا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کریم ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ہماری سرپرستی فرمائیں گے تو ان کے صدقے اللہ کریم ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور پورے ملک میں اس عقیدے کے حوالے سے محافل کا انعقاد جاری ہے، اور
لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو چکا ہے اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور اس عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم ربنا آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.